بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنی سرفرازی اور سربلندی کو اپنی تدابیر اور زور بازو کا نتیجہ سمجھنے لگ جاتا ہے، مگر ایک صاحب ایمان ایک ثانیہ کے لیے بھی اپنے خالق و مالک کو نہیں بھول سکتا، خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے کسی بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ گیا ہو۔ جب 1936 میں نہرو نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی فریق ہیں، ایک کا نام انگریز اور دوسرے کا نام ہندو ہے، تو قائد اعظم نے برملا اعلان کیا کہ ہندوستان میں دو ہی نہیں بلکہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ شیر کی اس گرج سے کانگریس کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ ادھر مسلم لیگ نے قائد اعظم کو لیگ کا مستقل صدر منتخب کر کے نئی پالیسی کا اعلان کر کے کانگریس کو چیلنج کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس نے اپنی توپوں کا رخ قائد اعظم کی طرف موڑ دیا۔ بقول خورشید حسن، ایک طرف تو ہندوستان میں کانگریسی اور ان کے زر خرید ایجنٹ قائد اعظم کو کافر، مغربی تہذیب کا دل دادا، اسلام سے بے بہرا اور انگریز کا پٹھو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے اور عامت المسلمین کو بھڑکاتے رہے، اور ساتھ ہی ان کو رجت پسند، فرقہ پرست، لکیر کا فقیر، مذہبی جنونی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے آزادی پسند انگریز قوم کی نظروں میں ان کی سیاسی پوزیشن کمزور کرتے رہے۔ قائد اعظم کی کردار کشی کرتے ہوئے ان کے بارے میں چودھری افضل حق رئیس الاحرار نے کہا کہ مسٹر جناح آج تک کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا قائد اعظم ہے۔ احرار کے ہی ایک رہنما مولوی مظہر علی اظہر نے ایک جلسہ عام میں مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود دیوبندی کی موجودگی میں ایک نظم پڑھی، جس کا ایک شعر یہ تھا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ علامہ اشرف علی تھانوی نے ایک تبلیغی وفد تشکیل دیا جس نے قائد اعظم سے ملنا تھا اور انہیں دین کی صحیح تبلیغ کرنا تھی۔ اس وفد نے قائد اعظم سے وقت لے کر مقررہ وقت پر قائد اعظم کے پاس پہنچ گئے اور اپنی آمد کی اطلاع دی۔ قائد اعظم نے ان کو فوراً ملاقات کے لیے بلا لیا۔ قائد اعظم ملاقات کے کمرے میں کرسی پر تشریف فرما تھے۔ وفد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، سب سے مصافحہ کیا، سب بیٹھ گئے اور گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ گفتگو قریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ جناح صاحب نے نہ یہ کہ جوابات تسلی بخش دیے، بلکہ جوابات ایسے تھے کہ تمام وفد، خصوصاً وفد کا سربراہ قائد اعظم سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ اگر دوران گفتگو ان کے کسی دینی عمل کی کوتاہی اور سستی کا ذکر کیا گیا تو بغیر کسی تعویل یا حجت کے انہوں نے اپنی غلطی اور کوتاہی کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اصلاح کا وعدہ بھی کیا، اور ہم سے کہا کہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اس 1 گھنٹہ کی طویل گفتگو میں بہت سے مذہبی امور زیر بحث آئے، جن میں سے ایک امر خاص طور پر قابل ذکر ہے جس نے قائد کے حالات و خیالات میں انقلاب پیدا کیا۔ مولانا شبیر علی تھانوی اپنی اس اولین ملاقات کی تفصیل پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوران گفتگو بین جناح صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے پنڈال وغیرہ بنواتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے؟ جناح صاحب نے فرمایا کہ اس سے غیر اقوام پر روب پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک اور تدبیر بتا دوں جس سے روب زیادہ ہوگا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جب دوران جلسہ میں نماز کا وقت آ جائے تو اس 1.25 لاکھ کے مجمع کو لے کر باجماعت نماز ادا کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا روب پڑتا ہے۔ آپ فرماتے تو صحیح ہیں، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیا عذر ہے؟ تو فرمایا آپ باجماعت نماز پڑھنے کو کہتے ہیں تو امام کس کو بناؤں؟ ممکن ہے میرا خیال صحیح ہو کہ میں امامت کروں تو سب لوگ، نہیں تو بہت بڑی اکثریت
میری افتتاح میں نماز پڑھ لے، مگر میں امامت کے قابل نہیں، مجھ میں اس کی اہلیت نہیں، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اگر دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھیں گے، اور اگر بریلوی ہوگا تو دیوبندی نہیں پڑھیں گے، اور الگ جماعتوں سے بجائے روک پڑھنے کے غیر اقوام کو مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہوگا۔ اب تو اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اور اگر یہاں کی ہی جماعتیں ہوئیں تو یہ زیادہ نمایاں ہوگا، اس لیے میں اس وقت معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اس پر تو بحث طویل ہو جائے گی کہ یہ عذر صحیح ہے یا نہیں، اس کے متعلق تو پھر کسی ملاقات میں عرض کروں گا۔ اب دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ خود آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آئے تو مصلی بچھا کر آپ نیت باندھ لیں، اور کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ یہاں تک تو میں نے جناح صاحب کی طویل گفتگو نقل کی، الفاظ میرے ہیں مگر بات ان کی ہے۔ آگے مدرجہ بالا سوال کا جواب جناح صاحب نے جو دیا، ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جو سن کر مجھے پسینہ آ گیا کہ ایک بے عمل مگر اتنا بڑا آدمی یوں مجمع کے سامنے اقرار خطا کرے، بڑی بات ہے۔ ہم جیسوں سے اس قسم کا سوال ہوتا تو شاید تعویل کرتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کہ وہ کرسی پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ میری بات سن کر وہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ندامت کے لہجے میں الفاظ فرمائے کہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے کہیں، میرا فرض ہے کہ اس کو سنوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ میں نے اس پر ہی بس نہ کیا بلکہ قائد کو مزید پختہ کرنے کے لیے فوراً کہا کہ دیکھیے یہ وعدہ جناح صاحب کا ہے، کسی راہ چلتے عام آدمی کا وعدہ نہیں ہے، اس وعدہ کو پورا فرمائیے گا۔ اس پر قائد سیدھے ہو کر تن گئے اور بار بار سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ جناح کا وعدہ، جناح کا وعدہ، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ وہ حالات تھے جن کے تحت قائد نے نماز شروع کی، جو اخیر وقت تک اہل سنت کے طریقہ پر پڑھتے رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نماز بھی نماز کے عادی بن گئے۔ اللہ رب العزت ہمارے قائد محترم کی کامل بخشش فرمائے، اور جو انعام کے طور پر پاکستان جو انہوں نے ہمیں بنا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔